نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان روحی و ارواحنا لک الفدا. تمام تعریفیں اس ذات احدیت کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے جو ذات احدیت ذہن میں آتی نہیں، فکر میں سماتی نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، دائرۂ تخیل وہاں تک پہنچ سکتا نہیں، زمانی وہ نہیں، مکانی وہ نہیں، جگہ میں گھرا ہوا نہیں، لائق اشارہ نہیں، قابل تجزیہ نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہستیوں کو خلق فرما کے انہیں ہمارا امام بنا کے دنیا والوں کو یہ بتایا، دنیا والوں انہیں دیکھتے چلے جاؤ اور ہدایت کے رستوں کو طے کرتے چلے جاؤ. درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جن کے وجود بابرکت سے اس کائنات کا وجود ہے، کہ جن کے دم سے اس کائنات میں دم ہے. ناظرین، سرزمین مقدس کوفہ میں مسجد سہلہ پرام یا وجیہن عند اللہ میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے آج کی اس مناسبت سے 27 رجب المرجب بعثت پیغمبر اکرم اسلام کے موقع پر، اس مبارک عید کے موقع پر آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور بالاخص اپنے وقت کے امام کے حضور ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں. یقیناً اس ہستی کی بعثت کا دن ہے کہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، لیکن جو سب سے بڑا نبی تھا، جو نبیوں کا سردار تھا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں بھیجا، اور جس کے بارے میں، جس کو بھیج کے یہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور پھر وہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم اسلام نے فرمایا کہ میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل ہو سکے. یعنی ہمارے لیے پیغمبر اکرم اسلام کی زندگی نمونہ عمل ہے کہ ہم پیغمبر اکرم اسلام کی سیرت اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمارے لیے بہت سے مشعل راہ ہیں کہ ہم ان پہ عمل کریں جو ہمارے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے. اور یہ ایسی مقدس ہستی جو اس دنیا میں تشریف لائی، یقیناً آپ کا شجرہ نسب بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ انبیاء سے وہ چلتا ہوا پاک صلبوں سے ہوتا ہوا پاک رحموں میں آیا اور پھر اس دنیا میں تشریف لائے، اور صلب حضرت آدم سے یہ چلتا ہوا صلب حضرت عدنان میں آیا، صلب عدنان سے صلب معد میں آیا، صلب معد سے صلب نزار میں آیا، صلب نزار سے صلب مضر میں آیا، صلب مضر سے صلب خزیمہ میں آیا، صلب خزیمہ سے صلب کنانہ میں آیا، صلب کنانہ سے صلب مالک میں آیا، صلب مالک سے صلب فہر میں آیا، صلب فہر سے صلب غالب میں آیا، صلب غالب سے صلب لوی میں آیا، صلب لوی سے صلب کعب میں آیا، صلب کعب سے صلب مرہ میں آیا، صلب مرہ سے صلب کلاب میں آیا، صلب کلاب سے صلب قصی میں آیا، صلب قصی سے صلب عبد مناف میں آیا، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں جب یہ نور پہنچ چکا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے برابر 2 حصے کر دیے. ایک حضرت عبداللہ میں چلا گیا، ایک حضرت ابو طالب میں چلا گیا. جو حضرت عبداللہ میں گیا تھا وہ رسالت کی صورت میں محمد الرسول اللہ بن گیا، اور جو حضرت ابو طالب کی صلب میں گیا وہ امامت پہ فائز ہو کے علی ولی اللہ بن گیا. ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہادی ٹی وی کی معروف شخصیت جناب سید توصیف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ؟ سب سے پہلے تو آج کی اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض آپ کو کرتا بہت بہت ہوں، مبارک ہو اور میں انشاءاللہ. چاہوں گا کہ ہم آج مل کے اس پروگرام کے اس حوالے سے گفتگو کریں. یقیناً ایک خوشی کا موقع ہے کہ پیغمبر اکرم اسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کیا فرمانا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام زمانہ ولی العصر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت سب سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے بہت بہت ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کی بھی خدمت میں، اور ہادی ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں.
यकीनन सिप्ते भाई, जैसे कि आपने ख़ुद अपनी गुफ्तगू में फ़रमाया कि खुदा की ज़ात ना ज़मानी है ना मकानी है, वो खालिक ज़मान व मकान है और उसी ज़ात ने इस ज़मान व मकान में बरकतें अता फ़रमाई हैं। खुदा की ज़ात उसकी जब हम इदराक के खुदा की ज़ात का करते हैं, कहाँ हमारी अक्ल इस काबिल नहीं है कि हम उस खुदा को समझ सकें, उसकी ज़ात को समझ सकें। हम उसकी कायनात को, उसकी मखलूक़ात को नहीं समझ सके आज तक, अपनी ज़ात को, अपने आप को नहीं समझ सके, चाहे कि हम खुदा की ज़ात के समझने की बात करें। बहरहाल जब हम इस कायनात में गौर व फ़िक्र करते हैं, फ़िक्र व तदब्बर करते हैं, और जिसकी तरफ कुरान भी बार बार हमें मुतवज्जे करता है कि मेरी आयात में गौर व फ़िक्र करो, उसमें तदब्बर करो, तो बहुत सारी हकीकतें हमारे लिए वाज़ेह हो जाती हैं। खुदा की ज़ात को समझने के लिए हमें आगाज़ अपनी ज़ात से करना पड़ता है और फिर अपने बाद बाहर की मखलूक़ात को देखना पड़ता है, और जिस कदर इंसान का आयात खुदा में मुताला बढ़ता जाता है, उसी कदर खुदा की ज़ात समझ आना शुरू हो जाती है। ये उसकी इंतहा नहीं होती समझ की, बल्कि इब्तदा हुआ करती है। हम जब इस कायनात की वसअत का मुताला करते हैं, हम अपनी ज़ात से निकलते हैं, इस कायनात में जाते हैं और कायनात की वसअत को देखते हैं, तो फिर खुदा की ज़ात भी समझ आना शुरू हो जाती है। और जब खुदा की ज़ात समझ आना शुरू हो जाती है, तो फिर उससे मोहब्बत होना लाजमी जुज़ हो जाता है। खुदा ने हमारे लिए, यानी बनी नोए इंसान के लिए असबाब फ़राहम किए हैं, हिदायत के असबाब फ़राहम किए। वो ख़ुद ज़ात मुसब्बिबुल असबाब है, इंसान को तौफ़ीक देती है, और तौफ़ीक भी इल्मी माना में असबाब के करीब हो जाने को कहते हैं, असबाब को फ़राहम हो जाने को कहते हैं। उन्हीं असबाब में से एक सबब ये अयाम हुआ करते हैं और ये मकान हुआ करते हैं, ज़मानो मकान हुआ करते हैं, और ये ज़मानो मकान की बरकतें हुआ करती हैं कि इंसान को मुतवज्जे करती हैं उस ज़ात की तरफ। खुदा ने पूरे साल में हमारे लिए कुछ ख़ास दिन रखे हैं, एक एहतमाम रखा है उस ख़ास दिनों में, और कुछ ख़ास मकामात भी रखे हैं जिसको हम ज़र्फ़ मकान से ताबीर करते हैं। और जब हम ज़र्फ़ ज़मान व मकान की बात करते हैं, तो पूरे साल में कुछ दिन ऐसे हैं कि जो खुदा की ज़ात चाहती है कि वो बंदा इन ज़मानों में मेरी तरफ मुतवज्जे हो, और उन्हीं ज़मानों में से एक बेहतरीन ज़माना ये अयाम जो चल रहे हैं, ये महीने जो चल रहे हैं, वो है रजब का महीना, शाबान का महीना और रमज़ान का महीना। और इन महीनों में से भी ख़ास दिन खुदा की ज़ात ने इंसान के लिए मुख्तस कर रखे कि अगर इन दिनों में आप मेरी जानिब मुतवज्जे होंगे तो उसमें ख़ास बरकत होगी। और 27 रजब का दिन हो और मस्जिद सहला हो, बेसत का दिन हो, और वो दिन हो और वो ज़मान हो, और इसके साथ ये वाला बेहतरीन मकान हो कि जो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मरबूत और मंसूब है, तो क्या ही बात हो जाती है। और हम इस तौफ़ीक पर, यानी इन ज़मानी और मकानी असबाब के फ़राहम हो जाने पर खुदा की ज़ात के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। और हादी टीवी के नाज़रीन भी यकीनन इस खुशबख्ती पर और इस खुशनसीबी पर यकीनन खुदा के शुक्र अदा करते हैं कि उनको ये मौका मिलता है कि वो इन मुक़द्दस ज़मीनों और इन मुक़द्दस ज़मानों में अपने खुदा की जानिब मुतवज्जे हो सकें और समझ सकें कि ये दिन और ये मकान, ये ज़मान व मकान किस कदर हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं। सिप्ते भाई, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, और हमारे हादी टीवी के नाज़रीन भी जानते हैं कि ईद सईद मबअस, जिसको हम लफ्ज़ ईद के साथ ताबीर करते हैं, और जिस तरह बाकी आयाद में हम एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, इस ईद का भी हक़ ये बनता है कि सबको मुबारकबाद पेश करें और समझें। हम रात से ही देख रहे हैं मुख्तलिफ पोस्ट वगैरह नशर हो रही हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार हैं हमारे अपने इस सेक्ट के भी लोग और दूसरे भी। ये 27 रजब का दिन, इसमें जो मुनासबत, बेहतरीन मुनासबत है और अव्वलीन मुनासबत है, वो बेसत नबी की मुनासबत है। शिया रिवायत में बहुत सारा है कि जो 27 रजब की ही है, मबअस की रिवायात जी में जी, मौजूद है। बिल्कुल हमारे नज़दीक तो कन्फर्म है, अहले सुन्नत के नज़दीक भी होना चाहिए, एहतमाम ख़ास होना चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ को किसी और जानिब ले जाए। अगरचे मेराज भी फ़जीलत है, वो एक मिन जुमला फ़ज़ाइल रिसालत में से एक फ़जीलत मेराज है, और ये जो आज की फ़जीलत है ये उससे कई गुना बड़ी है। बेइज्जत पैगंबर हुई है तो उसके बाद की जो दीगर मुनासबतें हैं वो जो उसके आप साथ जैसे कि रिलेटेड ये बात होती हैं। फरमा रहे हैं कि यकीनन एक ख़ास है और ये ईद की तरह मनाना चाहिए, तो बिल्कुल। यकीनन इसका कुछ कुरान में भी तज़किरा है कि हम देखते हैं कि अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें इंसान को अता की हैं, ज़मीन, आसमान, सूरज, सितारे, चाँद, ये सब चीज़ें देखते हैं, इतनी सारी नेमतें हैं, ज़िंदगी नेमत है, इंसान का खुद चलना, ये बोलना, ये हाथ उठना, ये सब चीज़ें नेमतें हैं।
لیکن اللہ نے قرآن میں سورہ واقعہ میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تم اگر کرنا چاہو. لیکن کسی نعمت کے ساتھ اللہ نے احسان کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ جتنی ساری نعمتیں دی ہیں. لیکن جب پیغمبر اکرام اسلام کو دنیا میں بھیجا, مبعوث پر رسالت کیا, تو اس وقت فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ یہ مومنوں پر احسان ہے کہ میں نے اپنے محمد کو نبی بنا کے بھیجا. بے شک بے شک بے شک. یقیناً اگر ہم ایک اور جملے یا ایک اور اصطلاح میں کہیں تو یہ زمینی ہا کے لیے ہدیہ آسمانی ہے آج کا دن, کہ زمینی ہا اس قدر قابل ہو سکیں کہ وہ آسمانی ہا کے ساتھ متصل ہو سکے. یقیناً جب ہم ہدیہ کی بات کرتے ہیں تو ہدیہ کس کو دیا جاتا ہے اور کس کیفیت کے ساتھ دیا جاتا ہے. یقیناً آپ سے میرا دل اگر خوش ہوگا تو میں آپ کو ہدیہ دوں گا, کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے. مجھے کچھ اچھی خصوصیات آپ میں دیکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا دل کیا کہ میں آپ کو ہدیہ دوں. اسی طرح ایک نارمل نیچر کا حصہ ہے کہ جب انسان کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز ہدیہ دیتا ہے, اور جس قدر خوشی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اس کا ہدیہ بھی عظیم ہوا کرتا ہے. یہ زمینی ہا کے لیے, یہ زمینی لوگوں کے لیے بعثت پیغمبر آسمانی ہدیہ ہے. خدا کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں, اس کی وسعت کی جو ہم نے بات کی تھی, اس کو جب ہم ذہن میں رکھتے ہیں اور جب اس کنڈیشن, اس ماحول کو دیکھتے ہیں کہ جب رسول خدا مبعوث پر رسالت ہوئے تو ہمیں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ان زمینی ہاں میں یا اس وقت کے انسانوں میں کہ جو اس قابل انسان کو بنا سکے کہ اس کو یہ بہترین ہدیہ ملے. تو پھر سوچتا ہے انسان کا ضمیر, فکر انسانی سوچتی ہے کہ وہ کون سا شخص تھا کہ جس سے خدا کی ذات اس قدر خوش ہوئی کہ اتنا بڑا ہدیہ اس کو عنایت فرمایا اور اس کے ضمن میں تمام انسانوں کو یہ ہدیہ نصیب ہوا. جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہر وہ برائی کہ جس کو انسان تصور کر سکتا ہے اس زمانے میں موجود تھی, اس زمانے کے لوگوں میں موجود تھی. وہ انسان کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر سکتا ہے وہ کس قدر پست ذہنیت پہ گرفتار ہو چکا تھا, اور دیگر بے شمار برائیاں تھیں اس زمانے میں. تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ خدا کی ذات ان انسانوں سے خوش ہو کر اتنا بڑا ہدیہ انسان کو دے گی. فقط ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ خود رسول خدا کی ذات مقدس تھی. اس دل مقدس کو خدا کی ذات نے دیکھا اور خدا کی ذات نے انسانیت پر یہ احسان کیا کہ اب خدا کی ذات ان انسانوں کو بعثت پیغمبر کے ذریعے ایک بہترین آسمانی ہدیہ دے سکے, تاکہ یہ انسانیت ترقی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے ایک بشر سے انسان بننے کی منزل کو طے کر سکے. بہت خوبصورت بیان فرما رہے ہیں. یقیناً کہ جو مقصد دیکھیں جو آئے ہیں, یقیناً اگر وہ لوگ دیکھے جائے, اور یقیناً ایک بہت بڑا انقلاب بھی تھا. بالکل بالکل, انقلابی دن سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ انسانیت کے لیے انقلابی دن. کہ جب پیغمبر اکرم اسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ ماحول کیسا تھا, یعنی اس ماحول کو اندازہ لگائیں اور پھر پیغمبر اکرم اسلام کی ذات کو دیکھیں تو بہت فرق نظر آتا ہے. تو اب پیغمبر اکرم اسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ان کا مقصد کیا تھا, کس لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں. اس دور کا مقصد دیکھیں تو یعنی یہ ہے کہ پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ خانہ کعبہ, اس میں 360 بت موجود تھے. خانہ خدا میں 360 بت موجود تھے, اور یعنی ہوتا یہ تھا کہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک بت تھا, وہ اس کی عبادت کر, یعنی 360 بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں. اور اب پیغمبر دنیا میں آئے ہیں, ان کا کام کیا ہے, وہ جو 360 بتوں کی عبادت کرتے ہیں, وہ جو ان کا خدا جو اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو لمس کر سکتے ہیں, اس کو مس کر سکتے ہیں, ان کا وہ خدا ہے. تو وہ ان کی عبادت کرتے ہیں, اور پیغمبر دنیا میں آئے ہیں انہیں یہ بتانے کے لیے کہ 360 خدا نہیں ہے, خدا ایک ہی ہے. یہ آسان کام نہیں تھا, مشکل کام تھا. آج اگر آپ آج کے زمانے کی بات کریں, بچوں کی بات کریں, بلکہ بچوں کو چھوڑیں بڑوں جوانوں کی بات کریں, جو چیزیں ان کے ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہوتی ہیں نا, نارمل لائف کی بات کریں, عبادات تو بہت بڑی بات ہے نا, نارمل لائف کی باتیں کریں, جو چیزیں ان کی عادات بن چکی ہوتی ہیں اور راسخ ہو چکی ہیں ان کی ذہن میں, ان کو چھڑوانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے بچے اپنے گھر سے دیکھ لیں, اگر کوئی اس کو بری عادت پڑ چکی ہو تو اس کو چھڑوانے کے لیے ایک ماں اور ایک باپ کو, پورے گھر والوں کو اچھے خاصی محنت کرنے کے بعد وہ عادت چھڑوائی جاتی ہے. چاہے جائے کہ 360 بتوں کی عبادت کو چھڑوا کر ایک واحد خدا کی عبادت پر لایا جائے, ایک آسان کام نہیں تھا. یعنی بچپن سے جب وہ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہی خدا ہے, یہی خدا ہے, یہ پتھر ہے, راسخ ہو جائے, نیچر کا حصہ بن چکی ہوتی ہے. العلم فی الطفل
یعنی جو علم بچپن میں انسان حاصل کرتا ہے تو وہ وہ ایسے ہی نقش ہوتا حجر ہے، ہوا کرتا ہے، نقش علی الحجر پکا ہے، ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب انہیں کہا جاتا خدا تو وہ یہی دلیل دیتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہی سنا ہے۔ اور اسی کو قرآن نے بھی کئی دفعہ قرآن بیان نے کیا ہے کہ ہم تو بارہا اپنے آباء و اجداد کی پیروی کہ کریں گے۔ جب ان سے دلیل مانگی جاتی تھی ان کی دلیل یہی ہوتی تھی کہ ہم نے آباء و اجداد سے لیا ہے، ہمارا وراثت ہے، لہٰذا ہم اسی پر کام، یہی ہماری دلیل ہے۔ بالکل تو کتنا بڑا چیلنج تھا پیغمبر کے لیے کہ 360 بتوں کو، تو پیغمبر کرام اسلام نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ جو 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کا سلیقہ سکھایا۔ بالکل بالکل اور یہ یقیناً ایک مشکل کام تھا کہ وہ لوگ جو، اور پیغمبر کرام اسلام نے انہیں بتایا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ بت ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہاری بات کو سن سکتے ہیں، نہ یہ چل سکتے ہیں، کوئی بھی کام نہیں آ سکتے تمہارے، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، تو تم اس کی عبادت کر رہے ہو، یعنی تم کوئی، یعنی دوسرے الفاظ میں پیغمبروں نے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تمہارے بت جو ہیں وہ جو خدا ہیں ان میں عیب ہے، وہ معیوب ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ تو جو چیز معیوب ہو وہ معبود نہیں ہوا کرتی، جس میں کوئی عیب ہو اس کی تم بالکل عبادت نہیں نہیں کر کی جا سکتے سکتی۔ یقیناً۔ جب عبادت نہیں ہو سکتی تو پھر تمہارا خدا کیسا ہونا چاہیے؟ اب تاریخ بڑا لطیف سا جملہ ہے کہ بالکل۔ تاریخ والے لکھا ہے کہ جب پیغمبر نے یہ بتایا ان کو تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے خدا سے عیب نکال رہے ہو تو ہم بھی تمہارے خدا سے عیب نکالتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ کسی کافر نے، کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی آپ کے خدا سے عیب نکالتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اتنا بے عیب بھیجا تھا، جس کے نبی میں کوئی عیب نہیں نکل سکتا اس کے خدا میں کیسے عیب واہ نکلے واہ، گا؟ کیا کمال کی بات کی آپ نے۔ اور یقیناً سبتے بھائی آج کے جو ہمارے ماحول کا ایک المیہ ہے وہ پریزنٹیشن کا مسئلہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے کسی چیز کو پریزنٹ نہیں کر پاتے، ایون اگر دین کو بھی پریزنٹ نہ کیا جائے پراپر طریقہ سے، جس کو موعظہ حسنہ اور حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن میں، اگر اس کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہ کیا جائے تو اس کے مثبت اثرات کی بجائے منفی اثرات معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ رسول خدا جس کی جانب آپ نے بھی ہماری توجہ دلائی کہ کس بہترین طریقے سے رسول خدا نے پریزنٹیشن کی دین مبین اسلام کی، کہ اگر وہ چاہتے، خدا کی ذات قوی ہے نا، قادر مطلق ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ رسول خدا کہتے اے خدایا میں چاہتا ہوں کہ میری امت کی ہدایت ہو جائے اور قوت کے سر پہ ہو جائے۔ اگر ایک دعا کرتے، ایک دعا کافی تھی، لیکن رسول خدا نے نہیں چاہا۔ رسول خدا نے زمینہ سازی کی، ان کے ذہن سازی کی، خود پریکٹیکلی عبادات کر کے اپنے آپ کو سنوار کے، اپنے آپ کو منوا کے، یہ جو صادق اور امین دو کلمے ہیں ایک معنی رکھتے ہیں۔ 40 سال کی رسول خدا کی محنت ہے ان دو کلمات کو منوانے میں کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی ہوں، میں جو بات کروں گا وہ بات الہی ہوگی، خدا کی طرف سے کی گئی ہوئی بات ہوگی، کیونکہ تم نے کبھی یہ نہیں دیکھا میری زندگی کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ لفظ بولا ہو، جھوٹ کا کوئی کلمہ ادا کیا ہو، اور امانت داری بھی کیوں کہ جو میں ادھر سے لوں گا وہ پراپرلی آپ کو دوں گا، کوئی اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی۔ اور یہ دونوں صفات کو جب منوا لیا تو اس کے بعد جنہوں نے ماننا تھا، جن کا ظرف تھا ماننے والا، انہوں نے بہترین طریقے سے رسول خدا کو منوایا اور ایسا مانا کہ ہر قربانی دی۔ حضرت عمار یاسر، ان کے والدین اور دیگر اصحاب کرام کے جنہوں نے رسول خدا کی رسالت کو ایکسیپٹ کیا اور اس طرح ایکسیپٹ کیا کہ پھر کبھی ان میں کسی طرح کی ریجیکشن ان کی لائف میں نہیں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان، بڑا خوبصورت بیان فرما رہے ہیں کہ پیغمبر جس طرح سے لائے، سب سے پہلے اپنا اخلاق بنوایا، بالکل، کہ اپنے آپ کو منوا کے منوایا پھر دوسروں کہ سے میں کہا۔ بالکل صادق کو، یہ نہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے قبلہ، جیسے کہ ابھی بیان فرمایا تو بڑا لطیف سا جملہ میرے ذہن میں آیا کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم جیسے تعریفیں کرتے ہیں، کوئی کسی کو اچھا لگتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، یہ ہے۔ اگر مثلا میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے تو میں آپ کی تعریف کرتا ہوں تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ آپ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، تو میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اپنوں سے تعریفیں کروائے، کیونکہ اپنا تو محبت کرتا ہے وہ تو تعریف کرے گا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دشمن بھی تعریف کرتا دشمن بھی تعریف مجبور ہو جائے۔ کمال یہ ہے، کردار ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن بھی خود، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافر اور مشرک ہیں کہ جو شب ہجرت میں ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں مولا کو قتل کرنے کے لیے، ان کے پیغمبر اکرم اسلام ہے تو آج ان کو قتل کر دیں گے، یعنی ہاتھوں میں تلواریں ہیں قتل کرنے کے لیے، لیکن زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر سے بڑھ کر نہ کوئی صادق ہے نہ کوئی امین ہے۔ واہ کیا بات ہے، اس قدر اخلاق ان کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو یعنی ایسے اخلاق کے حامل تھے، اور طائف کی ان گلیوں میں بالکل بالکل کہ جب وہ آپ جا رہے ہیں اور ایک صحابی بھی ساتھ ہے کہ ان کو دین پہنچا رہے ہیں لیکن وہ پتھر مارتے ہیں، اگلے دن پھر انہی پتھروں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں آؤ اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، تو وہ ساتھ میں کہتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، ان لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو لہو لہان کر دیا، پھر بھی آپ ان کی ہدایت کے لیے۔ تو کہا میں اخلاق کے ساتھ
اور یہ وجہ ہے پھر ایک بندہ اخلاق سے متاثر ہوتا ہے اور واپس آتا ہے اور کلمہ اسلام پڑھتا ہے تو اس وقت پیغمبر نے کہا کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. کہ ایک بندہ ہی صحیح اسلام لے آیا کس وجہ سے؟ پیغمبر کے اخلاق کی وجہ سے. اور اگر پیغمبر چاہتے تو کہہ دیتے, جب فرشتے آئے تھے اور اللہ کہہ رہا تھا کہ اے محمد اگر تو کہتا ہے کہ دعا کر تو یہ میں ان طائف کو انہی پہاڑوں میں ان کو غرق کر دیتا ہوں, لیکن کہا کہ اے اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, یہ نہیں کہا کہ انہیں غرق کر دے. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی تاریخ پڑھتے ہیں, بالآخر انبیاءوں نے اپنی کوششیں کی, جب تھک ہار گئے تو اس وقت یہ کہا کہ پروردگار اب انہیں غرق کرتے. بہت سارے ہم دیکھتے ہیں, لیکن پیغمبر اکرام اسلام جس کے لیے فرمایا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, رحمت بن کے آئے ہیں, تو نہیں کہا پروردگار انہیں غرق کر دے, بلکہ کہا کہ پروردگار یہ جانتے نہیں ہیں, انہیں ہدایت عطا فرما. بالکل سبتے بھائی, اجبار کی قوت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھی, پاور نہیں تھی رسول خدا کے پاس اور وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. وہ کر سکتے تھے, سب کچھ کر سکتے تھے. وہ خدا کی ذات سے ایک دعا کرتے ہیں, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. جس منزل پہ یہ ہستیاں فائز ہوتی ہیں وہ اگر دعا کریں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا. خدا کی ذات نے ان کو اختیارات ایسے دیے ہوتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اور بنی نوع انسان اپنے اختیار سے اس دین کو قبول کرے, اور جو چیز بھی اپنے اختیار سے قبول کی جاتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے. آپ زبردستی کسی ایک چھوٹے سے بچے سے بات نہیں منوا سکتے. آپ کوشش کر کے دیکھیں, اس میں بگاڑ آ جائے گا, اس میں زبردستی آ جائے گی, لیکن اس کا ذہن بنائیں, اس کو بتائیں اور اس کو اختیار دے کہ کوئی بھی چیز اپنائیں گے. بچوں کی تربیت میں بھی یہ چیز ضروری ہے, تو وہ جو چیز ہوگی وہ پائیدار ہوگی. اسی طرح وہ جو دین تو ہوتا ہے, یہ جو زندگی کا ایک بہترین حصہ ہوتا ہے, بلکہ زندگی سکھانے کا سلیقہ ہوتا ہے, اس میں تو اجبار ممکن ہی نہیں ہوتا. لا اکراہ فی الدین, اس دین میں تو اکراہ ہوتی ہی نہیں ہے, قبول ہی نہیں کرتا. ممکن ہے آپ زبردستی کسی کو کر کے کوئی ایک بات منوا لیں, ایک کام کروا لیں, لیکن وہ دل سے کبھی نہیں کرے گا. لیکن اگر اس نے وہی کام دل سے ایکسیپٹ کر کے, ذہن سازی اس کی ہو گئی ہوئی اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا, تو پھر وہ پائیدار بھی ہوگا. اور خدا کی ذات بھی یہی چاہتی ہے کہ اگر میرا کوئی اقرار کرے تو مجبوراً نہ کرے, بلکہ اپنے اختیار سے کرے. سبتے بھی ایک اسی بعثت کے حوالے سے میں نے ایک بہت پیاری سی حدیث کا بھی انتخاب کیا تھا امام حسن عسکری کی, اگر آپ اجازت دیں تو میں خود حدیث کے بغیر تو یہ بات مکمل بھی نہیں ہوگی. بالکل بالکل. تو ہم چاہتے ہیں کہ کلام معصوم کو بھی تلاوت کیا جائے تو سب سے بہتر ہوتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری سی روایت ہے اور بڑی ہی فضیلتوں والی روایت ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس کی تلاوت بھی کی جائے, متن بھی پڑھا جائے. کہ فرمایا کہ انہ قال فلما استکمل 40 سنہ, کہ جب رسول خدا نے ایک ایک دن گزارتے ہوئے اس امت کے درمیان, ان لوگوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ مکمل کر لیا اور بابرکت زندگی اس دنیا میں گزار لی, ان لوگوں کے درمیان گزار لی. وَنَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ قَلْبِهِ, تو اس وقت خدا کی ذات نے دل مقدس رسول خدا کی جانب نگاہ کی, اور کیا ہی وہ بہترین دل ہوگا کہ جس کی جانب خدا کی نگاہ ٹھہری ہوگی. فوجدہ, اور یہاں پر جب دل مبارک رسول خدا کی جانب نگاہ کی تو رسول خدا کے جو دل کو خدا کی ذات نے پایا, اسی کا تذکرہ امام نے کیا کہ کتنی خصوصیات تھیں اس دل مقدس رسول خدا کی. اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ ان روایات کو ضرور دیکھا جائے کہ جن میں توہین کی جاتی ہے, نہ سمجھتے ہوئے توہین کی جاتی ہے دل مبارک رسول خدا کی, اور پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کر دی جاتی ہیں دل مبارک رسول خدا کی جانب. اس حدیث کو دیکھیں اور سمجھیں کہ شیعہ کیا سمجھتے ہیں دل رسول خدا کو. فرمایا امام حسن عسکری نے کہ خدا کی ذات نے رسول خدا کے دل کو جیسا پایا, ان جملوں میں پایا, افضل القلوب, دنیا کے دلوں میں سب سے بہترین اگر کوئی دل تھا یا وہ ظرف تھا تو وہ رسول خدا کا ظرف تھا. پہلی فضیلت جو اس روایت میں بیان کی گئی وہ افضل القلوب کی, اور یہ فضیلت بیان کرنے والا کوئی عام عالم دین, کوئی اہل منبر نہیں ہے, کوئی خطیب نہیں ہے, کوئی ذاکر نہیں ہے, کوئی پڑھنے والا نہیں ہے, کوئی لکھنے والا, کوئی کاتب نہیں ہے. یہ خدا کی ذات فضیلت رسول خدا کو بیان کر رہی ہے. دل رسول خدا کی جانب نگاہ کر کے پہلی فضیلت جس کا تذکرہ کیا امام حسن عسکری نے وہ یہ تھا کہ افضل القلوب پایا رسول خدا کے دل کو. دلوں میں سب سے افضل پیغمبر کا. بڑی خوبصورت جملے اور حدیث جاری و ساری ہے. ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے, یہاں چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. ناظرین, عید مبعث کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ گفتگو جاری ساری رہے گا, یا وقت چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے ہمارے ساتھ رہیے گا. ولا أدري إلى ما
تخادعني وأيامي تقاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي لخروج نفسي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إياه أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا عند اللہ میں آپ کو پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ عید مبعث کے حوالے سے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری ساری ہے۔ آج عید کا دن ہے، یقیناً خوشی کا دن تھا۔ 27 رجب کے پیغمبر کرم اسلام اس دنیا میں تشریف لائے، وہ پیغمبر کہ جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، کہ جس کا تعارف بھی اس طرح سے ہوا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا۔ توصیف بھائی، ہم بات کر رہے تھے جیسے کہ آپ حدیث بیان فرما رہے تھے کہ قلوب میں سے سب سے جو افضل قلب جو ہے وہ پیغمبر کرم اسلام کا۔ حدیث امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جس حدیث میں خدا نے کس لیے رسول خدا کا انتخاب کیا بعثت اس پر رسالت ہونے کے لیے، اور پھر کیا خدا نے اہتمام کیا جب دیکھ لیا ان کے دل مبارک کو، دل ناظرین کو دیکھ لیا، اور اس کے بعد رسول خدا کے لیے کیا اہتمام کیا، اسی جانب حدیث کا تذکرہ ہوتا کہ پہلی خصوصیت کے جو دل خدا میں، دل رسول خدا میں خود خدا نے دیکھی اور پھر اس پر رسالت کیا، وہ یہ تھی کہ ان کا دل جب دیکھا تو بہترین اور افضل ترین صاحب فضل دل تھا۔ وہ اجلھا، دوسری فضیلت جس کا تذکرہ خود اس حدیث میں کیا گیا، وہ اجلھا، اور وہ دل جلیل ترین دل تھا، پاک و پاکیزہ ترین دل تھا۔ اس دل جیسا کوئی اور دل تھا ہی نہیں، اس ظرف جیسا بلکہ کوئی اور ظرف تھا ہی نہیں کہ جو ظرف اس بڑی مسئولیت کو، اس بڑی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کر سکے۔ وَأَطْوَعُهَا، اور یہ دل اتوا دل تھا، یعنی توعن، جس کو توعن و کرہن ہم لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں، ایسا دل تھا کہ اس دل جیسا کوئی اور دل ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خالص اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے اور مکمل اختیار کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، کسی چیز کو مجبوراً انجام نہیں دیتا بلکہ خالص اختیار کے ساتھ اور اپنا کے کرتا ہے، خدا کی ذات کی محبت لیے ہوئے اس دل میں اس فعل کو انجام دیتا ہے۔ وَأَخْشَعُهَا، اور وہ ایسا دل تھا کہ جو سب سے خاشع ترین دل تھا۔
अख़्दअहा, और वो ऐसा दिल था कि जो सबसे खुशू वाला दिन था। और ये खुशू और खुजू का ताल्लुक भी इंसान के दिल के साथ होता है कि जब इंसान का दिल खुशू की हालत में हो जाता है और उसका समरा अज़ा व जवारे से ज़ाहिर हो जाता है। जब इंसान, आप देखते हैं कि जब एक शख्स खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ रहा हो तो उसका मतलब ये होता है कि दिल उसका मुतमईन है, क्योंकि खुशू का ताल्लुक उसके दिल के साथ होता है और उसका अज़ा व जवारे से उसका इजहार हुआ करता है। और जब रसूल खुदा की हम इबादत को देखते हैं तो खुदा की ज़ात हमें ये मुखातब करते हुए रसूल खुदा को नज़र आती है कि थोड़ा सा आराम भी कर लिया करें। आपके अज़ा व जवारे का ताल्लुक आपके दिल के साथ है और उसमें मौजूद खुशू ऐसा है कि आप चाहते हैं कि अपने आप को थका दें इबादत खुदावंद कुद्दूस में। बड़ा खूबसूरत जुमला आपने फरमाया कि यानी बाकी अंबिया की हम तारीख में पढ़ें तो किसी नबी को ये नहीं कहा कि अपनी इबादत को कम करो, बल्कि कहा इबादतों में इजाफा कीजिए, इबादत बढ़ाओ। लेकिन यहाँ फरमाया कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। बिल्कुल बिल्कुल। और जब खुदा की ज़ात ने दिले नाज़नीन रसूल खुदा की जानिब निगाह की और इन खुसूसियात को पाया तो फिर एक ख़ास एहतमाम किया मबऊस पे रिसालत करने के लिए। रिवायत का हिस्सा है कि अज़िना ले अबवाब समा फफुतिहत, फिर जो आसमानों के दरवाज़े थे उनको हुक्म दिया गया और वो दरवाज़े खुल गए। और जब आसमानों के दरवाज़े खुल जाएं तो वो सतह नज़र आती हैं। आज का इंसान मखसूस और महदूद हद तक उसका जहन गया है और उसकी जो टेलीस्कोप से कायनात उसको नज़र आई एक मखसूस सा हिस्सा है। पूरा आसमान उसके लिए नहीं खुला, आसमान की वसअतें नहीं खुली, लेकिन रसूल खुदा के लिए आसमान के दरवाज़े खुले और रसूल खुदा ने आसमान की जानिब निगाह की और उनको सब नज़र आ गया। व मुहम्मदुन यंजुरु इलैहा, फिर इमाम हसन अस्करी की रिवायत में है कि रसूल खुदा उन आसमानों की जानिब निगाह करते हैं और निगाह रसूल खुदा से तमाम आसमानों में यकीनन नूर का उजाला हो जाता है। और दूसरा एहतमाम के जो खुदा की ज़ात ने रसूल खुदा को मबऊस पे रिसालत करते हुए किया, व अज़्न लिल मलाइका फ़नज़लू व मुहम्मद यंजुरु इलैहि, और तमाम मलाइका को खुदा की ज़ात ने इज़न दिया कि अब तुम नाजिल हो जाओ। तो तमाम मलाइका नाजिल हो गए और रसूल खुदा उनकी जानिब अपनी निगाह करते। और यकीनन निगाह रसूल खुदा में ये तासीर थी कि मलाइका जोक दर जोक उनकी जानिब बढ़ रहे थे और वसअतें सिमट कर आ गई थी एक गारे हिरा में। जो कायनात की वसअतें थी उनका मरकज़ व महवर एक गारे हिरा बन गई और गारे हिरा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बन गए। व अमरा बिर्रहमा फनज़लत अलैहि मिन लदुन साक़िल अर्श इला रअस मुहम्मद, और फिर रहमतुल लिल आलमीन और खालिक रहमत का अजीम ये कनेक्शन है कि खालिक रहमत ने रहमत को हुक्म दिया कि ए रहमत चली जाओ और रसूल खुदा के पास हाजिर हो जाओ। साके अर्श से ये रहमत उतरती है और रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर होती है। वह गमरत हो, और इस तरह रसूल खुदा को घेर लेती है कि तमाम रहमत मुजस्सम होकर एक ज़ात रसूल खुदा में हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। और उसके बाद रिवायत तवील है और इसी रिवायत के ज़ैल में एक और रिवायत को भी हज़रत अब्बास कुम्मी ने अपनी किताब मुंतहल आमाल में ज़िक्र किया है कि जिब्रील भी नाज़िल होते हैं और मिकाईल भी नाज़िल होते हैं और इन दोनों फ़रिश्तों के साथ 70 हज़ार दीगर फ़रिश्ते भी सफ़ बसफ़ रसूल खुदा की खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं और एक कुर्सी का एहतमाम किया जाता है, एक ताज का एहतमाम किया जाता है और रसूल खुदा के सर मुक़द्दस पर वो ताज रिसालत को मुज़य्यन करके रखा जाता है। और फिर खुदा की ज़ात की जानिब से हुक्म होता है कि अब रसूल खुदा उस कुर्सी रिसालत पर बैठें, उस ताज रिसालत को पहन कर, और जब रसूल खुदा को पहनाया जाता है फिर हुक्म दिया जाता है खुदा की ज़ात की जानिब से कि अब आप हमद खुदा का इजहार करें, अब आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तज़किरा करें। यही हमद के जो हर इंसान, हर मुसलमान अपनी नमाज में जिसका तज़किरा करेगा, 5 वक्त में कितनी बार तज़किरा करेगा, उसी हमद का आगाज़ रसूल खुदा ने गारे हिरा में कुर्सी रिसालत पर बैठकर ताज रिसालत को पहनकर उसका आगाज़ किया था। और फिर जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उस कुर्सी से उतरते हैं और उनका रुख होता है बैत हज़रत खदीजा की जानिब, तो रास्ते में जो जो चीज़ भी नज़र आती है रसूल खुदा को वो सर बसुजूद हो जाती है। और उसी वक्त फसीह लिसान अरबी में हर चीज़ ये जुमला करती हुई, तिलावत करती हुई नज़र आती है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। गोया कि ये जो आज हम तक
اقرار کرتے ہیں, اپنی زبانوں پر سلام پیش کرتے ہیں پیغمبر اکرم کی ذات کو. اس کا آغاز بھی اسی دن ہوا کہ جب رسول خدا مبعوث برسالت ہوئے. ہمارا درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, ان کی رسالت پر, اور جس دن رسول خدا مبعوث برسالت ہوتے ہیں. سبحان اللہ, بڑا خوبصورت بیان فرما رہے تھے امام کی حدیث کے ضمن یقیناً, اور پھر وہ کلام کے جو خود امام بیان فرمائے اس سے بڑا کلام تو کوئی ہو نہیں سکتا یقیناً. اور آپ نے جیسے کہ اشارہ بھی کیا اسی کی طرف حدیث کے اندر ہے کہ یقیناً یہ ایک توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ پیغمبر کے قلب کو صاف کیا گیا, پھر وہ آئے اور اس کے بعد پھر بھائی نعوذ باللہ من ذالک. یقیناً یہ ایک جسارت ہے اور توہین ہے, اور تاریخ لکھنے والوں نے بھی یقیناً یہ توہین ہے یقیناً جو پیغمبر کے کی. اسی کی طرف جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا اسی بات کی طرف, یعنی جب حکم اور غار حرا میں, اور یہ ایک معمول تھا کہ پیغمبر جو یہ ایام بعثت قریب آ رہے تھے تو پیغمبر ان آخری سالوں میں زیادہ حصہ جو ہے وہ غار حرا میں اکثر گزارا کرتے تھے, عبادت خداوندی کیا کرتے تھے. تو جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ وحی آ گئی. اب بعض تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ جو جسارت ہے یقیناً کہ پیغمبر گرام اسلام جب واپس گھر تشریف لائے, وہی آئی جناب خدیجہ کے پاس آئے, تو اس وقت آپ کانپ رہے تھے, آپ کا جسم کانپ رہا تھا, لرز رہے تھے. تو جناب خدیجہ نے یہ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, کہ آپ کیوں گھبرائے ہوئے پریشان ہیں؟ تو کہا مجھے تو نہیں معلوم کہ میں غار حرا میں تھا, تو ایک نورانی شخصیت آئی, اس نے مجھے جو ہے زور سے پکڑا اور پھر کہا پڑھو. تو اس طرح سے جو ہے وہ گھبرائے ہوئے تھے تو ردا مانگی. تو پھر جناب خدیجہ نے یہ کہا کہ میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے چلتی ہوں, تو وہ بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے. کہ پھر پیغمبر کو وہاں لے کے جایا گیا, تو اس وقت یہ بتایا کہ اے محمد تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہو کہ اب تم نبی ہو گئے ہو, یعنی تمہارے لیے جو ہے وہ نبی بنا دیے گئے. حالانکہ اگر انسان غور کرے تو سی بھائی کہ یعنی ایک عام بات ہے کہ وہ جو نبیوں کا سردار ہے جس کو بھیجا گیا ہے, باقی جو جتنے ہیں وہ تمہید ہیں اس نبوت کے لیے, جو سب سے بڑے نبی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ آنے والا جو آ کے بتا رہا ہے پیغمبر کو نہیں پتا کہ آنے والا کون ہے, یعنی جو سب سے بڑے نبی ہیں. لیکن ورقہ بن نوفل یہ جانتا ہے کہ وہ آنے والا فرشتہ تھا. کمال کی بات ہے کہ جو وہی یعنی جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے, جو وہی کو جانتا ہی نہیں ہے, وہ کب سے وہی کو جانچنے کا پیمانہ بن جاتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں وہی ہوتی کیا ہے. یعنی جو عیسائی بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اتنی واضح ہیں, سوچے تو صحیح مسلمان کہ آپ بیان کیا کر رہے ہیں, کس نبی کی کیا فضیلت بیان کر رہے ہیں اور کیسے بیان کر رہے ہیں. جس چیز کو آپ فضیلت بنا رہے ہیں وہ فضیلت ہے بھی یا نہیں, کہ ایسا تو نہیں کہ آپ فضیلتوں کے چکروں میں توہین رسالت کر رہے ہیں, اپنے مبانی کو گرا رہے ہیں, اپنی ہی دین کی دیواروں کو توڑ رہے ہیں. جب آپ ایسی بات کریں گے تو دشمن بھی تو یہی باتیں آپ سے لے گا, یہ تو آپ بات کر رہے ہیں اور ہم آپ کی بات کو تکرار کریں, پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا. تو ایسی بات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ جس کا بعد میں آپ کو دفاع کرنا پڑے یا جو آپ کے لیے مشکل کریٹ کر دے. فضیلتوں کے سمندر پڑے ہوئے ہیں حدیثوں میں, آپ ان احادیث کو کیوں نہیں لیتے کہ جو صحیح و سند ہیں, جو معنی کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں, جو رسول خدا کی اصل حقیقت و فضیلت کو بیان کریں. کیوں ایسی چیزوں اور شکوک و شبہات کو لے کے آتے ہیں کہ جو آپ کے لیے خود مشکل کریٹ کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے وہ کہ ورقہ بن نوفل نے بتایا اس کے بعد جو ہے آپ نبی ہو گئے اور آپ کی پریشانی بھی ختم ہوگی. اس سے پہلے اضطراب بھی تھا اور نبی بھی نہیں تھے. ورقہ بن نوفل نے بتایا تو معلوم ہوا کہ اب آپ نبی بن گئے ہیں اور پیغمبر کا اضطراب بھی ختم ہو گیا. تاریخ لکھنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو اس کو نبی مانتے نہیں ہیں کہ جو دنیا میں آئے. چونکہ حضرت عیسیٰ جب آئے تو یہ کہا کہ انی عبداللہ آتانی لکھتا وجعلنی نبیہ, کتاب دی گئی ہے اور نبی بنا کے بھیجا گیا. تو ہمارے عقیدے میں تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں خود پیغمبر نے فرمایا کہ کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. ہم تو بیشک کو اظہار نبوت ہیں کہ لوگوں کے لیے ظاہر کرنے کا اب حکم دیا گیا. نبی تو پہلے سے تھے, نبی تو اس وقت سے تھے, لیکن یہ بعثت ہے, یعنی اس وقت جو ہے وہ مبعوث برسالت ہوئے اور اعلان رسالت کر رہے ہیں کہ میں رسول بن گیا. اور پھر یقیناً اگر ہم دیکھیں کہ جو پیغمبر آئے ہیں اور پھر کیا بعثت کے مقاصد ہو سکتے ہیں, کہ پیغمبر کو کیوں بھیجا گیا, ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ یعنی 1,24,000 انبیاء ہیں, تو اس سے پہلے ساری کی ساری تمہید ہے, پھر جو بڑا نبی ہے اس کو آخر میں بھیجا گیا ہے. تو کیا ایسا مقصد تھا کہ سب سے بڑے نبی کو سب سے آخر میں بھیجا گیا؟ اس حوالے سے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ یہ کیونکہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, گرچہ بہت طویل اس میں بحث کرنی چاہیے. مقاصد بعثت پیغمبر دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ہم آگے جا سکتے ہیں جتنا ہمارے پاس وقت میسر ہے. دیکھیں سبتے بھائی, کلیئرلی قرآن نے اس حوالے سے مبعوث برسالت ہونے کے ہدف کے حوالے سے, اور خود رسول خدا نے بتایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. کلیئر سی بات ہے, کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, کوئی فلاسفیکل اس میں معنی نہیں ہے, واضح معنی ہے. اتمما مکارم الاخلاق 3 کلمات ہیں, جو ان 3 کلمات کو سمجھ آئے گا وہ بعثت پیغمبر کے مقصد کو کلیئرلی سمجھ جائے گا. اخلاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟
ایتھکس کے جو آپ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی نیچر بن چکے ہوتے ہیں، وہ آپ کا اخلاق کہلاتا ہے۔ اتمما مکارم الاخلاق، مکارم کا جملہ یہاں پر اضافی لگتا ہے کہ جو نارملی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، آپ اس کو اگر آسان لینگویج میں بیان کریں گے تو جو اخلاق کی پیک ہو سکتی ہے کہ جس سے اوپر کوئی اور ایتھکس نہیں جا سکتی، اس کو مکارم کہتے ہیں۔ اور اس کو کون مکمل کرے گا؟ وہی مکمل کر سکتا ہے کہ جو خود انسانیت کی معراج پہ جا چکا ہو، جس سے بڑا کوئی اور انسان نہ ہو، کہ جس درجے تک کوئی اور انسان پہنچ نہ سکا ہو، وہی متمم مکارم اخلاق کہلا سکتا ہے اور وہی کر سکتا ہے۔ رسول خدا کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب سیرت کی سٹڈی کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے عمل انجام دیا وہ عام انسان انجام نہیں دے سکتا تھا۔ ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور اگر یہ چیز ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کر لیں، یا لیت اگر ہم یہ اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں، جب بھی آپ کو کوئی ایسا مورد پیش آئے کہ جو مشکل ترین مقام ہو، کہ جس میں آپ اس انسانیت والے مقام سے نیچے آ رہے ہوں، آپ رسول خدا کی ذات کو سامنے لے آئیں۔ یہی جو آپ جس کا تذکرہ کر رہے تھے، طائف والا واقعہ، یہ کوئی کم واقعہ تھا جہاں پر آپ کو پتھر پڑ رہے ہوں، جہاں پر آپ لہو لوہان ہو جائے، بدلہ بھی لے سکتے ہوں، فرشتہ بھی نازل ہو جائے کہ بتائیے رسول خدا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس پہاڑ کو ان پر گرا دوں۔ اختیار ہے، فل اختیار ہے، لیکن رسول خدا نے کیا چیز اختیار کی؟ میں چاہتا ہوں کہ میری امت مجھے سمجھ جائے، میں چاہتا ہوں خدا کا پیغام صحیح معنوں میں اختیار کے ساتھ ان تک پہنچا سکوں۔ یہ متمم مکارم اخلاق ہے۔ اتنی تمام تر اذیتوں کے باوجود بدلے میں کیا چاہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی سب قربانیوں کے باوجود، اتنی سب تکلیفوں کے باوجود بھی خدا کی ذات نے جب رسول خدا کو کہا تو انہوں نے مستقبل پہ بھی تو نگاہ رکھی ہوئی تھی نا۔ اتمام حجت تھا کہ میں جو چیز مانگوں گا ان سب قربانی کے بدل میں شاید حیا کر جائے امت۔ لوگوں نے حیا کیا بھی، جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے حیا کیا بھی، لیکن اکثریت نے حیا نہیں کیا۔ دوسرا مقصد بعثت پیغمبر جس کی جانب خود رسول خدا نے بھی اشارہ کیا اور خدا کی ذات نے بھی قرآن کریم میں ارشاد کیا، تلاوت آیات قرآن تھا خود لوگوں پر، اور ان کا تزکیہ نفس کرنا تھا۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ ہستی کہ جس نے امیین میں رسول خدا انہی میں سے بھیجا، اگرچہ شکل و شباہت میں ان جیسا تھا لیکن وہ ان جیسا نہیں تھے۔ رسول خدا کو اپنے جیسا کبھی بھی نہ سمجھیں، وہ شکل و شباہت آپ جیسے تھے، بشر آپ جیسے تھے، لیکن انسانیت میں وہ اعلیٰ ترین معراج پہ فائز تھے۔ اس چیز کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی ہم جیسے تو بشر ہیں، ہم نبی جیسے نہیں ہیں۔ بالکل بالکل، کبھی ایسا نہ، آپ کی فضیلت اس میں ہے کہ اس نبی کے سچے پیروکار بنے، نہ کہ اپنے آپ کو اس منزل مقام تک پہنچا دیں۔ یہ خدا نہ خواستہ آپ رسول خدا کی توہین کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان کی طرح لے کر جا رہے ہیں یا ان کے منزل کو نعوذ باللہ گرا رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیات ہی، وہ ایسا نبی ہے کہ جو خدا کی آیات کو ان پر تلاوت کرتا ہے۔ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں قرآن ایک اعجاز بھی ہے، معجزہ بھی ہے، اور وہ لوگ تو ضرور سمجھتے تھے اس وقت کے کہ جو قرآن کے اعجاز میں شک کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کلام بشر، یہ کلام بشر کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اور یہی قرآن کی آیات کی تلاوت کی گئی اور ان کا تزکیہ نفس کیا گیا، اور پھر ان کو حکمت سکھائی گئی کہ اس حکمت کے ذریعے وہ اپنی زندگیوں کا احاطہ کر سکیں۔ اور اس کے بعد ایک اور ہدف، اور میں اس کے بعد ظاہراً میرا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، بشیر و نذیر، بشارت۔ رسول خدا بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، بشارت دینے والے بھی ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے، ان حلال کاموں کو انجام دیں گے، ان واجبات پر اگر آپ عمل کریں گے تو یہ بشارتیں ہیں آپ کے لیے، دنیا میں بھی سعادتیں آپ کو نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی سعادتیں آپ کا مقدر بنیں گی۔ اور ساتھ ساتھ نذیر بھی ہیں کہ اگر آپ نے یہ حرام عمل انجام دیے، جو میری باتیں آپ تک پہنچی ہیں اگر ان کو آپ نے انجام نہ دیا، جو وصیتیں اور نصیحتیں آپ تک پہنچائی جا چکی ہیں یا اتمام حجت کیا جا چکا ہے، اگر آپ نے ان کو انجام نہ دیا تو یہ نظارتیں ہیں، یہ انصاف ہیں آپ کے لیے کہ یہ ٹھکانہ آپ کا جہنم بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقیناً۔ اور جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اور ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ پیغمبر نے اتنی اذیتیں سہی اور صرف یہی فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، صرف یہ ہے کہ بدلے میں صرف مودت فی القربہ چاہتا ہوں، یعنی میرے اقربا سے محبت کرو۔ اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے پیغمبر نے جو انقلاب برپا کیا نا، کتنا بڑا انقلاب تھا یہ، کہ 360 بتوں سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کا، ایک خدا کی عبادت کا سلیقہ سکھایا۔ وہ جو
بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، انہیں یہ بتایا کہ بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کہ باپ محمد مصطفیٰ جیسا اور بیٹی فاطمہ زہرا جیسی، جب وہ آتی ہے تو باپ استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ انہیں یہ بتایا، وہ جو اشعاروں سے اپنی محفلوں میں رنگ بھرتے تھے، انہیں اشعار سے ہٹا کے قرآن کی تلاوت کا عاشق بنایا، انہیں بتایا کہ قرآن کے اندر جو عشق موجود ہے، جو لذت موجود ہے، وہ اشعار میں بھی موجود نہیں ہے۔ انہیں یہ چیزیں، یہ بہت بڑا انقلاب تھا، لیکن یہ انقلاب جو ہے وہ جب ہم امام حسین علیہ السلام طرف دیکھتے ہیں کہ جو کربلا والا انقلاب ہے، اگر کربلا والے انقلاب کو سمجھنا تو پہلے پیغمبر کے انقلاب کو سمجھنا پڑے گا، کہ جو امام حسین علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا وہ یقیناً یہی ہوئی، یعنی وہ جو پیغمبر بتا کر گئے تھے کہ ایک ہی خدا ہے، وہ پھر یزید جب تخت پہ آیا تو وہ کہتا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی، یہ بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ وہ جو پیغمبر بتا رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا طریقہ بتایا امام حسین علیہ السلام نے، وہ جو یزید تھا وہ اسی قرآن کا انکار، کوئی وحی نہیں آیا یعنی کوئی قرآن نہیں آیا، تو امام حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ تو جھوٹا ہے، میرا نانا سچا تھا۔ سبتے بھائی آپ نے تذکرہ کیا امام حسین کا، معلوم نہیں کتنا وقت ہے ہمارے پاس، 1-2 منٹ ہیں، ایک 2 منٹ سے استفادہ کرتے ہیں۔ عید مبعث کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا اور آپ نے امام حسین کی جانب بات بڑھا دی، تو چونکہ شب کا آغاز ہونے والا ہے اور 28 رجب کی شب کا آغاز ہونے والا ہے، اور 28 رجب کی شب ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ جو ہی 28 رجب کا لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمارا ذہن مدینہ کی گلیوں کی جانب ہو جاتا ہے کہ جب فرزند رسول خدا کا جینا محال کر دیا گیا تھا، اپنے ہی وطن میں بے وطن کرنے کی دھمکیاں دے دی گئی تھیں، تو اس وقت فرزند رسول خدا کو مدینہ چھوڑنا پڑا تھا۔ 28 رجب کا یہی وہ دن تھا، اور آنکھوں کے سامنے میری وہی منظر تھا کہ جب رسول خدا کا یہ فرزند رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوگا، اور کس دل کے ساتھ، کس سنگینی کے ساتھ یہ جملہ ادا کیا ہوگا کہ اے رسول خدا میرا سلام قبول کر لیجئے، شاید اس کے بعد آپ کی خدمت میں اس طرح حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ نہ جانے کس طرح امام حسین اپنی مادر گرامی کے مزار پر حاضر ہوئے ہوں گے اور سلام پیش کیا ہوگا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے مادر گرامی، اے بنت پیغمبر، میرا سلام قبول کر لیجئے۔ وہ حسین کہ جس کو آپ نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، آج اسی مدینہ سے الوداع ہو رہا ہے۔ آج کا دن اور آج کی رات یقیناً شیعوں کے لیے غم کی رات ہے۔ آئیے اسی رات کا آغاز کریں اور اپنے آقا و مولا امام حسین کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہوئے اس رات کا آغاز کریں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جیسے کہ اس حوالے سے بیان کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے جانے اس کے حوالے سے بھی یہی بیان فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں اپنے نانا کی دین کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا، اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین، چونکہ شب بھی ہو چکی ہے، 28 رجب بھی، اور پاکستان میں بہت سارے ممالک میں 28 رجب کی شب ہو چکی ہے یقیناً، اور امام حسین علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنا مقصد بھی یہ بیان فرمایا کہ میں نانا محمد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں۔ دعا ہے خدا سے کہ ہمیں صحیح معنوں میں سیرت امام حسین علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وما لي لا صلوا على سيدي محمد رسول الله صلوا على سيدي محمد رسول الله